ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج میں ہوں آپ کا میزبان ثقلین اموانا۔ ناظرین اس وقت میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے موجود ہوں۔ آج بہت بڑا دن تھا۔ آج ہماری جو اس وقت موجودہ کرنٹ سینیریو چل رہا ہے اس کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑا دن تھا۔ سپریم کورٹ کا ایک بڑا ڈیسیجن آج سامنے آیا ہے۔ اس سے پہلے اگر میں بات کروں لاہور ہائی کورٹ کے بارے میں تو لاہور ہائی کورٹ نے کل ہی ایک ڈیسیجن کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جو حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بنے تھے پنجاب کے، اسے لاہور ہائی کورٹ نے غیر آئینی قرار دیا تھا، جبکہ اس کے ساتھ ہی انہوں نے آج یعنی جمعے کے روز دوبارہ سے ووٹنگ کے لیے احکامات جاری کیے تھے۔ لیکن چونکہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف تھا کہ ان کے موسٹلی جتنے بھی ممبران ہیں وہ اس وقت کوئی حج پر گیا ہے تو کوئی ملک سے باہر گیا یا کوئی ویکیشنز پر گیا ہوا ہے، تو اس حوالے سے انہیں ٹائم دیا جائے، وقت دیا جائے تاکہ وہ اپنے ممبران کو پورا کریں، اپنے نمبر گیم کو پورا کریں اور دوبارہ سے الیکشن کی طرف جائیں۔ اس لیے پاکستان تحریک انصاف نے آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک رٹ دائر کی تھی۔ رٹ دائر کرنے والے بابا روان صاحب تھے، جبکہ ان کے ساتھ فواد چودھری اور اسد عمر بھی موجود تھے۔ اس دوران جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں 3 رکنی بینچ نے ان کی رٹ پر آج سماعت کی ہے، جس کی جن ججز میں اگر نام لوں ان کا، ایک جسٹس اعجاز الحسن صاحب شامل تھے، جبکہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب بھی آج شامل تھے۔ تو اس دوران جو سماعت ہوئی ہے اس سماعت میں پاکستان تحریک انصاف کو چیف جسٹس آف پاکستان نے 2 آپشن دیے تھے۔ ان 2 آپشن میں ایک آپشن تھا کہ یا تو پاکستان تحریک انصاف حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ تسلیم کرے اور 17 جولائی کو دوبارہ سے الیکشنز سپریم کورٹ کے آرڈر پر دوبارہ سے الیکشن کروا دیے جائیں گے، جس میں ووٹنگ بھی ہوگی، جس میں پاکستان تحریک انصاف کا یہ جو وہ موقف پیش کرتے ہیں کہ ہمارے ممبران پورے نہیں ہیں، وہ اپنے 17 جولائی تک اپنے ممبران کو بھی پورا کر لیں۔ جبکہ دوسری طرف انہوں نے آپشن دیا تھا کہ اگر آپ لوگ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کو تسلیم نہیں کرتے تو 2 دنوں کے اندر آپ کو کوئی نہ کوئی ڈیسیجن آپ کو 2 دنوں کے اندر ووٹنگ ہوگی اور ووٹنگ میں پھر ڈیسائیڈ کر لیا جائے گا کہ کون وزیر اعلیٰ کا حقدار ہے۔ کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ اس سے زیادہ ہم لوگ کسی بھی ایک 12 کروڑ کی آبادی جس صوبے کی ہو اسے ہم بغیر وزیر اعلیٰ کے نہیں رکھ سکتے۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف جبکہ اور پی ایم ایل کیو دونوں 2 دھڑوں میں تقسیم ہوئی، کیونکہ پی ایم ایل کیو جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ان کا دھڑا شامل ہے، جس میں اسپیکر اس وقت کے چودھری پرویز الہی شامل ہیں، وہ اور محمود رشید، دونوں کا یہ موقف تھا کہ ہم لوگ 17 جولائی تک انتظار کرتے ہیں اور 17 جولائی کو دوبارہ سے الیکشن کی طرف جائیں گے، تب تک حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن اس طرف پاکستان تحریک انصاف نہیں آ رہی تھی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ ایک موقف رہا ہے کہ حمزہ شہباز غیر آئینی وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، ان کو کوئی بھی آئینی حیثیت نہیں ہے پنجاب کے اتنے بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ بننے کی، اسی وجہ سے وہ ان کے خلاف ڈٹ گئے۔ لیکن اس کے بعد جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے باقاعدہ سے جو رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے، انہیں آدھے گھنٹے کا وقت دیا کہ آپ لوگ ڈیسیجن آپ ان 2 آپشن میں سے کسی ایک کو چوز کر لیں، یا تو 2 دنوں میں الیکشن کی طرف جائیں یا آپ 17 جولائی تک وزیر اعلیٰ تسلیم کر کے اس کے بعد ووٹنگ ہوگی۔ تو کافی دیر بعد اس وقت میں فوٹیج بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ مسلسل ایک گاڑی میں بیٹھ کر مشاورت بھی کرتے رہے، جبکہ ان کے ہاتھ میں اسد عمر کے ہاتھ میں فون تھا، جب انہوں نے غالباً عمران خان صاحب سے وہ مشاورت کر رہے تھے کہ اب کیا فیصلہ، کیا ڈیسیجن کرنا چاہیے۔ جو ڈیسیجن اس وقت آدھے گھنٹے کے بعد دوبارہ سے جب اس پر سماعت شروع ہوئی تو اس میں جو وکیل ہیں بابا روان وہ بھی پیش ہوئے، انہوں نے بھی اپنے کچھ نکات پیش کیے کہ پاکستان تحریک انصاف اس لیے حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ تسلیم نہیں کر رہی کیونکہ حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے ساری گورنمنٹ اور پاورز ان کے ہاتھ میں ہوں گی اور اس سے فری اینڈ فیئر الیکشن متاثر ہوگا۔ حمزہ شہباز گورنمنٹ کا اپنے پاور کا استعمال کریں گے، جبکہ اس وقت بھی بابا روان اور فواد چودھری صاحب کا بھی یہ کہنا تھا کہ اس دوران جن حلقوں میں ضمنی انتخابات ہونے ہیں، خصوصاً جو لاہور کے 4 حلقے ہیں، ان حلقوں میں جو موجودہ حکومت ہے انہوں نے لوڈ شیڈنگ ختم کر دی ہے تاکہ لوگ دوبارہ سے پی ایم ایل این کو ووٹ دے سکیں ووٹوں کے حصول کے لیے۔ تو ان کا موقف واضح تھا کہ ہم لوگ صرف اور صرف یہی چاہتے ہیں کہ اگر 17 جولائی تک ہم اسے وزیر اعلیٰ تسلیم کریں بھی تو یہ اپنی پاورز استعمال نہ کریں۔ اس پر سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں عمر عطا بندیال صاحب، انہوں نے ریمارکس جاری کیے، انہوں نے کہا کہ ہم اس چیز کی شیورٹی دیں گے اور اس چیز کو ہم لوگ
واضح اپنے مد نظر رکھیں گے کہ کوئی بھی سرکاری وسائل کا استعمال نہ کرے، پاورز کا استعمال نہ کرے۔ جبکہ اس دوران چیف جسٹس صاحب نے فواد چودھری پر بھی ریمارکس جاری کیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اکثر آپ کے بیانات بھی سنتے ہیں اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ عدالتی فیصلوں سے مطمئن نہیں ہیں، اور اگر ہم لوگ ابھی بالکل نرمی برت رہے ہیں، اگر ہم لوگوں نے سختی برتی تو فواد چودھری صاحب آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ہم سپریم کورٹ بلوا سکتے ہیں، آپ ہماری اس نرمی کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ریمارکس تھے فواد چودھری کے بارے میں۔ جبکہ اس کے بعد انہوں نے اس دوران سماعت میں حمزہ شہباز اور اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی وہ دونوں ویڈیو کال کے ذریعے سپریم کورٹ میں اس سماعت کے دوران موجود تھے۔ ساری سماعت ان کی مشاورت سے ان کے سامنے ہو رہی تھی۔ جو بھی ڈیسیجن تھا، ایک جسٹس صاحب نے حمزہ شہباز سے بھی اس چیز کی شیورٹی لی کہ آپ لوگ ہمیں ایشور کریں کہ آپ اپنی پاورز کا استعمال نہیں کریں گے، جس پر حمزہ شہباز نے بھی یقین دہانی کرائی کہ وہ ایسا ہرگز نہیں کریں گے۔ حمزہ شہباز امیدوار ہیں نون لیگ کی طرف سے، جبکہ پی ڈی ایم کی طرف سے دوسرے جو امیدوار ہیں وہ چودھری پرویز الہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے۔ اب ان دو میں سے کس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے یہ فیصلہ ہوگا 22 کو، جبکہ جو ریٹن فیصلہ ہے وہ آج رات تک تقریباً اس کو جاری کر دیا جائے گا۔ تو یہ تھا جی آج سپریم کورٹ کا فیصلہ، ایک بڑا ہی زبردست ڈیسیجن ہے میرے خیال میں۔ اس میں پاکستان تحریک انصاف کو بھی فائدہ ہے، بلکہ تقریباً ہی فائدہ ہے، کیونکہ حمزہ شہباز کو ہم نے دیکھا ہے کہ حمزہ شہباز جب لاہور ہائی کورٹ کا ڈیسیجن آیا تو انہوں نے اپنی ایک پروفائل پکچر بھی ایسی لگائی کہ مسکراتے ہوئی، یعنی وہ یہ شو کروانا چاہ رہے تھے کہ یہ فیصلہ ان کے حق میں ہے، اور بیسیکلی وہ فیصلہ پی ایم ایل این کے حق میں تھا۔ اس میں کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں حق میں تھا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لاہور ہائی کورٹ نے ایک دن وہ کہہ رہے ہیں کہ آج حمزہ شہباز غیر آئینی طریقے سے بنے ہیں، اس لیے انہوں نے ان کے جو ڈیسیجن تھا اسے کالا دم قرار دیا، جبکہ دوسرے دن ہی انہوں نے جمعے کے دن ہی الیکشن کی تاریخ دے دی کہ جمعے کے دن ووٹنگ ہوگی۔ اس دوران کسی کو معلوم نہیں تھا، موسٹلی جو پی ٹی آئی کے ممبران ہیں وہ حج پر ہیں یا وہ چھٹیوں پر ہیں، جبکہ جو نون لیگ کے اتحادی ہیں، جو نون لیگ کے ممبران ہیں، ان کے لیے باقاعدہ ہوٹلز میں روم بک کیے جا چکے تھے تاکہ جب ووٹنگ کا عمل ہو تو وہ باقاعدہ سے وہ دوبارہ آئیں، اور اس دوران ان کی نمبر گیم بھی بہت زیادہ تھی، آرام سے دوبارہ حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بن جاتے تھے۔ یہ تو پی ٹی آئی نے جو یہاں پر ریٹ قائم کی، تو یہ اب دعا کریں، ویسے اس سپریم کورٹ کو دعا انہیں کرنی چاہیے جس کے خلاف اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اکثر ان کے خلاف بولتی ہوئی نظر آتی ہے، ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ چلائے جاتے ہیں، جبکہ آج کل نیوٹرل اور اداروں کے خلاف بھی کھیلا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب کا بھی بیانیہ ہوتا ہے کہ رات کو 12 بجے عدالتیں کیوں کھلی، تو میں پی ٹی آئی والوں کو بھی یہی کہوں گا کہ آج جسٹس عمر عطا بندیال، ان کی صحت بھی تھوڑی سی بہتر نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود وہ سپریم کورٹ تشریف لائے اور انہوں نے یہ آج ڈیسیجن کیا ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف جو مرضی کہے کہ ہم حمزہ شہباز کو غیر آئینی مانتے ہیں، ہم اسے تسلیم نہیں کرتے، لیکن بہرحال پاکستان تحریک انصاف کو، پی ایم ایل کیو کو وقت دیا جا چکا ہے۔ اب نمبر گیم کس کے پاس زیادہ ہے یہ تو فیصلہ ہوگا 22 کو، اور یہ تاریخ بھی باقاعدہ چودھری پرویز الہی کی مشاورت سے ان ججز نے ان سے پہلے پوچھا کہ آپ اپنی کوئی تاریخ دے دیں کہ کس تاریخ کو ووٹنگ ہونی چاہیے، تو چودھری پرویز الہی نے بھی 22 تاریخ کا کہا ہے۔ تو اس حوالے سے دونوں ہر حوالے سے پاکستان تحریک انصاف اور پی ایم ایل کیو کا فائدہ ہے۔ اب نمبر گیم کس کے ہاتھ میں زیادہ ہے اس کا فیصلہ ہوگا بعد میں۔ اپنے میزبان ثقلین نعمانہ کو دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔